नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम डिस्कस कर रहे थे अल्लाह के फजलो करम से बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भी इसको जान के रखें और जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम दूसरों को भी बता के रखें कि 4 अलामतें हैं या 4 बातें हैं जिससे हम अल्लाह को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अल्लाह को तलाश कर सकते हैं। पहला तो बहनों अक्ल। अल्लाह तबारक ताला ने क्या दिया है? अक्ल। इसमें से कोई भी एक बात या कोई भी चारों बात से आप ढूंढ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है? अक्ल। ओके, सेकंड क्या है? जैसे कि आप सब बहनों ने कहा, कायनात पर गौर व फिक्र करना। जो अल्लाह की कायनात है, कुदरत की निशानियां हैं, उस पे क्या करना? गौर व फिक्र करना। तीसरा फितरतन, अल्लाह तबारक ताला ने जो है ना वो फितरतन हमको किस पर पैदा किया है? हाँ, किस पर पैदा किया है? तौहीद पर पैदा किया है। फितरतन अल्लाह तबारक ताला ने सबके अंदर रखा है बहनों, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और सब बहनों का चैट में बहुत सही जवाब आ रहा है, वो है वही इलाही, इस कुरान मजीद, है ना? यानी देखो बहनों, ये अल्लाह तबारक ताला की जो वही इलाही है ना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हो, यानी हदीसें हो, सही हदीसें हो, और मेन क्या है? ये कुरान। ये 4 बातें हैं बहनों जिससे हम क्या करेंगे? अल्लाह को ढूंढेंगे, अल्लाह को सर्च करेंगे। मैं वापस से दोहरा लेती हूँ। एक है अकल, दूसरा है फितरतन पैदा किया है, तीसरा है कायनात पर गौर व फिक्र, और चौथा है वही इलाही। सबको ये चारों बातें समझ में आई बहनों? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई डाउट है? कुछ बात नहीं समझ में आया? सबको सब क्लियर है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यस। सिस्टर आमिरा ने जो है वो चैट पे भी लिख दिया है। ओके, सबको एवरीवन करके हम सेंड कर देंगे ताकि सबको सबको पता चल जाए। अल्लाह की खोज कैसे करेंगे? अक्ल से करेंगे, कायनात पर गौर व फिक्र से करेंगे, फितरतन तौहीद पर पैदाइश है, और वही इलाही, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है पहले हम तिलावत कर लेते हैं बहनों, के मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग सब जानते हो ना, हमारी पहले की आयतें जो गुजर रही थी बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमको कहीं ना कहीं क्या समझा रहे थे कि देखो देखो, मैं यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करती हूँ, आप लोग भी प्लीज गौर करना। जहाँ पे अल्लाह ताला, देखो ये मैं पहले से लेके चलना चाहती हूँ ताकि हमारे जहन में फ्रेश हो जाए जो भी हमारा सबक था। अल्लाह ताला हमको क्या कह रहे थे कि तुम्हारा रब जो है वो एक ही है ना? और उसके साथ तुम किसी को भी शामिल मत करो, किसी को भी। अकीदा हमको हमारा दुरुस्त करना है बहनों, समझ में आ रहा है? मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है, ये पहली ईंट है। अगर ये सही नहीं होगी ना बहनों, तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिर जाएगी बहनों। याद रखना, कितना भी मैं नमाज पढ़ूं, हज करूं, उम्रा करूं, कुरान पढ़ूं, जिक्र करूं, अगर मेरा तौहीद ही सही नहीं है, मेरा सबसे अव्वल वही चीज सही नहीं है बहनों, तो पता है क्या होगा? मैं बहुत जल्दी गिर जाऊंगी। यानी कोई भी ऐसे टेंशन आएगा, कोई भी ऐसा टेस्ट आएगा, कुछ भी नुकसान होगा ना, मैं नाउज़बिल्ला बुरे कलिमात पढ़ूंगी, मैं इबादत छोड़ दूंगी। और ये मेरे लाइफ में हो चुका है बहनों, सही बता रही हूँ। यानी कि जब पहले पहले जब जहन बना नहीं था, इस कुरान की दौलत से अल्लाह ने जब नवाजा नहीं था, बहुत नमाज कुरान सब पढ़ती थी, मगर जैसा कुछ नेगेटिव लाइफ में होगा या कुछ भी गलत होगा ना, तो मुझे गुस्सा आता था। पहले मैं सोचती थी कि अल्लाह, मैं सब में इतनी अच्छी हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर ऐसा कैसा हो रहा है मेरे साथ, है ना? पहला जहन में शैतान यही अटैक डालता है बहनों। आज भी बहुत सारी बहनें जब वो ऐसे कलिमात कहते हैं, मुझे अपना पास्ट याद आता है कि अल्लाह, मैं भी पहले ऐसी ही थी, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। और फिर क्या होता है पता है? गुस्से में आके हम ये छोड़ ही देते हैं कि भाई छोड़ो, इतना करके भी ऐसा हो रहा है ना, कैसा जहन बन जाता है। तो पहले अपना तौहीद, अपना अकीदा दुरुस्त करना बहुत जरूरी है बहनों। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, नहीं कर सकती, वैसे ही अल्लाह तबारक ताला वो कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकते, कभी वो हमारा बुरा नहीं कर सकते। वो तो हम हैं जो हमारे जानों पर जुल्म करते हैं बहनों। अल्लाह तबारक ताला किसी पे जुल्म नहीं करता, ये जहन हम बना ले बहनों,
समझ में आया? कभी भी याद रखना, आजमाएगा ही आजमाएगा मेरा रब्बुल आलमीन, है ना। और बहनों, मुझे उसमें क्या करना है, मुझे वहां पे मतलब खरा उतरना है, मुझे वहां पे साबित कदम रहना है, मुझे कहना है कि यस अल्लाह, आई एम रेडी फॉर दिस। मैं क्यों कहूँ वाई मी अल्लाह, है ना, मैं मुझे ही क्यों, मैं अच्छी, मैं ये, मैं वो, अल्लाह सब जानता है कौन कैसा है, राइट। मुझे तो वहां पर क्या करना है, अल्लाह के हर फैसले पे राजी होना है ना। फिर अल्लाह तबारक ताला तौहीद की बातें करते हैं, ताकि हम उसके उस पर गौर और फिक्र करके हम क्या हो जाए बहनों, अल्लाह पर, अल्लाह की कायनात पर गौर और फिक्र करके अपने ईमान को मजबूत करे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों, मैं डिटेल में तो वो सब नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूंगी। और अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि देखो, सब कुव्वतें ताकतें अल्लाह ही के लिए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, है ना। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना, जैसे प्रेग्नेंट नहीं होते, काफी साल कुछ महीने हो जाते हैं, तो एकदम नाउमीद हो जाते हैं, एकदम बेसब्रे हो जाते हैं, फौरन किसी के पास जाते हैं, पूछते क्या करूं क्या नहीं करूं। और वो जो भी अमल बताता है, जो भी सहेली कुछ भी बताते हैं, हम लोग अंधाधुन होके सुन लेते हैं ना। वो बोलेगी फला सूरा फला टाइम पढ़ो, हम पढ़ना चालू कर देंगे, पूछेंगे भी नहीं कि ये साबित है कि नहीं, सही है कि नहीं, है ना। हमको लगेगा कुरान की आयत है तो सही है ना, ये फला वजीफा दे रहा है तो सही है, हाँ फला तावीज दे रहा है तो सही है ना। हमको क्योंकि दुनिया बस चाहिए, वो औलाद चाहिए। देखो बहनों, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता के गए हैं, वो तरीकों पर चलना बहुत जरूरी है, हर लाइन से बहनों, है ना। तौहीद की लाइन को सही करना है इंशाल्लाह, इबादत की लाइन को सही करना है, अखलाकियत के लाइन से सही होना है, अखलाक हमारे सही करना है, मामलात के लाइन से सही होना है, माशरत के लाइन को सही करना है। 5 लाइन सही करना है बहनों। पहले क्या, तौहीद अकीदा, हाँ, मैंने अपना तौहीद अकीदा सही कर ले। पहला, मेरी जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, कुरान और सही हदीस को मैं फॉलो करूंगी, उसी पर मेरी जिंदगी चलूंगी। अल्लाह मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नबी सबसे ज्यादा तरजीह मैं उनको ही दूंगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। ये हमारा अंदर पहले जहन बन जाए, ओके। हम लोग क्या करते हैं, आपा बोले, सास बोली, अम्मा बोली, वो बोली, ये बोली, सबको लेके चलते हैं, और फिर लास्ट में सोचते हैं कि अल्लाह मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी, मैं ये थी, मैं वो थी। पहले अपने जहन को हम बना ले, नहीं, मेरे लाइफ में सबसे पहले कौन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, है ना। पहले हम वो लाइन से अपने आप को दुरुस्त करें। दूसरा क्या, इबादत को सही करें, उसमें सब आ गया बहनों, अपनी सब चीजें, नमाज कुरान जिक्र, सब चीजों को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। तीसरा क्या आता है बहनों, अपना अखलाक सही करेंगे, है ना। हम अगर, हमारे अखलाक कैसे हैं, हर एक को पता है अपने अखलाक कैसे, उस अखलाक को हम दुरुस्त करेंगे। फिर अपने मामलात को सही करेंगे, यानी कि जो भी हमारे लोगों के साथ हमारे मामलात होते हैं, है ना, उनके साथ राब्ता होता है, उनसे साथ जो कनेक्शंस होते हैं, घरों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, आदमियों का जो है जॉब जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये सब मामलात लगे रहते हैं ना, उसको भी दुरुस्त करेंगे। और माशरत को, सोसाइटी के साथ, है ना, बाहर वालों के साथ, उनका भी कनेक्शन हम क्या करेंगे, सही करेंगे। हमारे जात से किसी को तकलीफ ना हो, हम अच्छे बन के रहे, है ना, हम सबर करे, तकवा हासिल करे, अच्छे अखलाक को लेके चले, यानी हमारी लाइन से किसी को भी तकलीफ ना हो। लोग हमको कब याद करते हैं पता है बहनों, एक मरने के बाद, और एक नहीं होते ना, एब्सेंट रहते, सफर में होते, तब लोग याद करते हैं। तो ऐसा हम कुछ करके जाए कि लोग हमको मिस करे, लोग हमको याद करे, बल्कि ऐसे ना हो कि लोग कहे कि भाई वो नहीं है तो अच्छा है, बाप रे वो तो इतना झगड़ा करती है, इतना फसाद करती है, इतने ताने मारती है, अच्छा है भाई ये टाइम पे वो नहीं है। ऐसा हमारा नेचर ना हो बहनों, ऐसा हमारा बिहेवियर ना हो, है ना। हमको लोग तरसे बहनों, हमारे पास आके बैठे, हमसे बातें करे, हमारे कंपनी में रहना पसंद करे, हमको मिस करे, है ना कि पूरा ऑपोजिशन में हो जाए बहनों, है ना। तो ऐसे अपने अखलाक को, अपने आप को हम बनाएंगे। और उसके बाद बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो वो देखो, किसकी पैरवी कर रहे हो, है ना। हम अगर गलत लोगों की, गलत चीजों की अगर पैरवी करोगे, तो याद रखना कल वो सब हमसे बेजार हो जाएंगे, सब नाते टूट जाएंगे बहनों। आज कितना आराम से लोग बोलते हैं कि अरे क्या हुआ, एक ही तो बेटा है, एक ही बार
तो शादी होती है, क्या हो गया अगर ये कर लेंगे तो, क्या हो गया ऐसा कर लेंगे तो, कुछ नहीं होता है, तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, तू थोड़ी ना जानबूझ के कर रही है, तू मजबूर है ना। लोग ऐसी ऐसी बातें आके बोलेंगे बहनों, और कहीं ना कहीं हमने क्या करा है पता है बहनों, लोगों को अपना पीर बना लिया है ना, और हम उनके मुरीद हो गए। सास को खुश कर रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, इसको खुश कर रहे हैं, सबको खुश करने के चक्कर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाखुश कर देते हैं। उनको जो है ऐसे अमल करते हैं बहनों, हमको परवाह ही नहीं रहती है ना, हम सोचते ही नहीं है कुछ भी, और लोग भी हमको बराबर आके वो टाइम पे सपोर्ट मतलब बहका देंगे, राइट। तो पहले अपना तौहीद, अपना अकीदा, अपना जहन हम सही करेंगे इंशाअल्लाह, ओके। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि देखो कल के दिन वो लोग तुमसे क्या करेंगे, बेजार हो जाएंगे, नाते तोड़ देंगे, और तुम भी जो है ना, तुम भी बोलोगे कि या अल्लाह और एक चांस दे मुझे, मैं भी क्या करूंगा, उनसे ऐसे ही बेजार हो जाऊंगा जैसे कि वो बेजार हो गए। अब पर अभी कुछ करके फायदा है नहीं, उनके अमाल क्या हो जाएंगे बहनों, हसरत हो जाएंगे बहनों। ये वर्ड है ना हसरत, इसको समझे बहनों, हसरत क्या होता है। अल्लाह ताला देखो हमको एक जिंदगी, एक चांस दिया है बहनों, है ना, एक ही मौका है बस। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि या अल्लाह, कभी कभी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो एक मौका रहता है ना पास होने का, वापस से री एग्जाम कर दो। कभी कभी कोई कंपटीशन में हार जाते हैं, फिर भी एक मौका है जीतने का। कभी कभी लोग गैम्बलिंग करते, जुआ खेलते, उनको मौका मिलता है कभी ना कभी वापस जीतने का। हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर बता रही हूँ दुनिया के लाइन से मौके मिल जाते हैं बहनों, मगर ये लाइफ का कोई मौका दूसरा नहीं मिलेगा, बस एक ही चांस, एक ही बस, जो करना है कर लो, है ना। मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हिसाब से लाइफ जी लो तो कामयाब हो जाओगे, वरना हसरत। हसरत यानी क्या बहनों, हसरत यानी क्या, रिग्रेट, है ना। रिग्रेट करेंगे बहनों कि या अल्लाह एक मौका दिया गया था बहनों। कल का आज मैं और तुम कितने साल जिएंगे, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, है ना। उससे ज्यादा तो कोई नहीं जीता, राइट। मगर कल का एक कयामत का दिन है ना, एक दिन आखिरत का, सबको पता है ना, हजारों साल, 50,000 साल, कितने सालों का एक दिन होगा बहनों, है ना। हम सब कोई एक रिवायत में आता है 1,000 साल, चलो भाई कितने भी साल का, बस एक दिन, हाँ इतना लंबा होगा, सोच के देखो। आज हमारे पास एक मुख्तसर सी जिंदगी है, बस 50, 60 साल, 70 साल की जिंदगी है, और इतना बड़ा, यानी कि आखिरत क्या है बहनों, ला महदूद हमेशगी की जिंदगी बहनों, याद रखना जहन में, ओके। हमेशगी की जिंदगी है बहनों वो, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी उस जिंदगी के लिए हम क्या कर रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए है। इतनी बड़ी जिंदगी है, उसके लिए तुमने और मैंने क्या तैयारी करके गए, क्या प्रिपरेशन करके गए। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि मैं और तुम कल क्या करे, हसरत करे, हसरत, रिग्रेट, पछताए, गमगीन हो जाए, थक जाए, है ना। कोई जान, किसी जान के कल काम नहीं आएगा। आज तो सब लोग बोल रहे हैं फोटोग्राफी रख लो, कैमरा रख लो, कुछ नहीं होता है, एक ही बेटा, एक ही शादी, ये कर लो, वो कर लो। आज तो सब बोल रहे हैं, है ना। कल कोई किसी के काम नहीं आएगा, कल कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। क्या बदबख्ती का आलम रहेगा बहनों के, कोई किसी के मदद भी नहीं करेगा। आज सब गलत मशवरे, गलत एडवाइस देते हैं, है ना। हम लोगों के पीर हो चुके हैं ना, हम लोग हमारे पीर है, हम उनके मुरीद हो चुके हैं, मगर कल कोई किसी के काम नहीं आएगा। आज हमने हमारे नफ्सों को भी क्या बना लिया है, खुदा बना लिया है बहनों, है ना। आजकल लोगों की जरूरत ही नहीं है, मेरा ही दिल करता है कि मैं मेरे बच्चे की शादी धूमधाम से करूं, क्या सही क्या गलत नहीं पता, पर सोसाइटी में देख रही हूँ ऐसी ऐसी शादियां हो रही है, ऐसे ऐसे डेकोरेशन हो रहे हैं, है ना, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं भी ऐसे ही करूं। मतलब मेरा दिल चाहता है बहनों, मेरे मेरे नफ्स को मेरा मुरीद बना दिया है ना, मैं मेरे नफ्स की मुरीद हो गई हूँ, मेरा नफ्स मेरा पीर हो गया है ना। और ये सब मैं याद रखूं बहनों कि आज की जो आग है वो जरा सा चटका लगता है, और वो जो कल की आग है वो 70 गुना बढ़कर है बहन।
ہے نا. یاد رکھے بہنوں, کل کوئی افسوس, ندامت, حسرت کچھ کام نہیں آئے گی, ہے نا. کل کتنا بھی پچھتاؤ, غمگین ہو جاؤ, ہے نا, کیا فائدہ بہنوں. اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا, ایک چانس دیا تھا کہ جاؤ کما لو اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے. پتہ ہے بہنوں, فلائٹ میں جاتے ہیں ہم لوگ یہاں سے مطلب چنئی ٹو ممبئی یا کہیں بھی ہم لوگ جاتے ہیں, تو وہ فلائٹ پوری کی پوری تو وہی ڈیسٹینیشن پہ جا رہی ہے, مگر ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ ہم بزنس کلاس میں بیٹھے, ہم فرسٹ کلاس میں بیٹھے. حالانکہ پوری کلاس, پوری جو ہے وہ کلاسز جتنے بھی ہے وہاں پہ, ایک تو بزنس کلاس ہوتا ہے اور ایک تو نارمل کلاس ہوتا ہے, رائٹ, فرسٹ کلاس اور تھرڈ کلاس, رائٹ. پوری کی پوری پلین جا ہی رہی ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ, نو ڈاؤٹ. پر ہمارا دل کیا کرتا ہے بھائی, وہ کچھ گھنٹے بھی ہم جا کے وہ فرسٹ کلاس میں بیٹھے, وہ سیٹوں پہ آرام کرے, وہ بہترین کھانے کھائے, وہ ایئر ہوسٹس آئے گی وہ مزے لوٹے, ہے نا. مگر یاد رکھنا بہنوں, جنت میں بھی یہ کلاس مل سکتا ہے نا. جنت میں دیکھو وہ فلائٹ تو جا رہی ہے جنت میں, کچھ لوگ ہیں جو فلائٹ کو مس کر دیں گے, کافر, مشرک, منافق, وہ فلائٹ کو مس کر دیں گے. کچھ لوگ بیٹھیں گے وہ کلاس میں, کچھ لوگ ہوں گے جو فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں ہوں گے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ آرڈنری کلاس میں ہوں گے. اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے بہنوں. ایسا نہیں کہ چلو ایک دن کا 2 دن کی بات ہو, کچھ گھنٹوں کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں کہ بھائی جب بھی جاؤں تو بزنس کلاس میں جاؤں, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں یہ تمنا نہیں کرتے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بزنس کلاس میں رہوں. ہاں, وہ جنت میں جانا تو سب کو ہی ہے بہنوں, مگر کیوں نہ میں وہ عرش کے نیچے جو جنت ہے, جنت فردوس, اس کی محنت کروں, اس کی میں کوششیں کروں. ایسا ہمارے ذہن بنے, ہے نا, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو ویسا بنا دے, کل کے لیے کوئی چیز افسوس اور حسرت کی نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور نہیں وہ نکالے جائیں گے آگ سے, یعنی بس چلے گئے تو چلے گئے, ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے, اور اس کے بعد وہ کبھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے. اوکے, تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا پہلے کا سبق تھا. اب آج جو ہے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. مگر اب تک کے لیے جو بھی سمجھایا گیا سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اوکے, تو انشاءاللہ محنت کیا ہوگی, جنت فردوس کی ہوگی. اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک تعالی ہم سے آگے کیا کہہ رہا ہے. اوکے, آج ہماری آیتوں کی طرف آ جاتے ہیں بہنوں. انشاءاللہ آیت نمبر 168. اوکے, آپ لوگ اپنے اسکرین پہ ضرور دیکھیں. اوکے, الحمدللہ. میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. یس, اے لوگو. اوکے, تو پہلا اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے لوگو. یعنی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانیت کو خطاب کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں کہا, مومن نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, تمام انسانوں کو. اوکے, تمام ہیومنس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کھاؤ. اوکے, اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کھاؤ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کولو کہہ رہا ہے, یعنی کولو مینس اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے, کمانڈ کر رہا ہے, ہی از کمانڈنگ کہ تم کھاؤ. یعنی میں اور تم جو کھاتے نا بہنوں, وہ کیا ہے, عبادت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تم کھاؤ. اوکے, مگر ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے. کیسے اٹھاتے, آتے اس پر. اوکے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے کہ اے لوگوں کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے, حلال اور طیبہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے, یعنی کہ جو کچھ بھی قدرتی جو زمین سے نکلتا ہے وہ سب کو کھاؤ, اور جو کیسا ہو, حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. مگر کیسا کھانا ہے بہنوں, ماڈریٹ کھانا ہے نا. کیسا کھانا ہے بہنوں, ماڈریٹ کھانا. اس کے بارے میں ڈیٹیل میں سورہ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. مگر یہاں پہ اللہ تبارک تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ مینز آف انکم, یعنی کہ تمہارا انکم بھی کیسا ہو, حلال ہو. اب زمین میں سے آلو نکل رہا ہے جو کہ میرے لیے پاک ہے, حلال ہے. آلو کھانا میرے لیے پاک ہے نا, میرے لیے حلال ہے. مگر اگر میں وہی آلو کو حرام کے پیسے سے خریدتی ہوں, تو وہ آلو جو کہ حلال تھا, جو کہ طیب تھا, وہ اب میرے لیے کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. کیوں, کیونکہ جو میں نے پیسے یوز کی وہ کیا تھے, حرام کے تھے. تو
समझ में आ गया? तो हमको कैसे इनकम भी होना चाहिए, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी क्या होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। ओके, फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, तैयब खाओ, यानी कि पाकीज़ा खाओ। हम लोग क्या करते हैं बहनों, मतलब कुछ होते हैं जो बहुत बासी खाते हैं, तो बहुत बासी खाना भी ना खाए, सड़ा हुआ गला हुआ ना खाए, कीड़े जिस पर आ गए हैं ओके वो भी ना खाए, फंगस आ गया है वो भी ना खाए, ऐसी चीजें खाए जो फायदेमंद रहे। आजकल तो ऐसे ऐसे चीज प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिसमें फंगस कीड़े आते हैं बहनों, उसका दाम भी ज्यादा होता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। ओके, उसी तरह बहनों सिगरेट हो गया, शराब हो गया, है ना, ये सब भी क्या है, हमारे सेहत के लिए खराब है। अल्लाह तबारक ताला बेसिकली हमको क्या कह रहा है कि सुन्नत पर खाओ। ओके, सुन्नत तरीके से खाओ, बिस्मिल्लाह कह के, अल्हम्दुलिल्लाह कह के, बैठ के खाओ, है ना, मॉडरेट खाओ, एक तिहाई खाओ, एक तिहाई पानी, एक तिहाई हवा, है ना, कम कम खाओ, मतलब खाना ही है ना तुमको तो पेट भर कर मत खाओ, इतना खा, मतलब बोलते ना स्मॉल स्मॉल, तुम वो भी खा सकते हो। ओके, मतलब नबी ने कभी नहीं कहा कि एक 3 टाइम का या 6 टाइम का, ये सब कहीं पर भी साबित नहीं है। बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं कि वो तंदुरुस्त रहे जैसे, तो वैसे भी खा सकते हैं, स्मॉल स्मॉल ईटिंग्स 3-4 बार भी खा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, ज्यादा एक टाइम खाने से बहनों वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वैसा अगर नहीं चाहते हैं तो स्मॉल स्मॉल सर्विंग्स भी हम ले सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, और हमारा जो खाना है ना बहनों, वो हर जगह रहता है, मतलब बच्चा पैदा हुआ तो खाना, शादी हो रही है तो खाना, किसी का इंतकाल हो गया तो भी हम खाना रख देते हैं। यानी कोई भी ओकेजन ले लो बहनों, ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स खाना, है ना, कोई भी फंक्शन उठा लो हमारा, कोई भी सिचुएशन उठा लो हमारा, हर टाइम इंसान पूरे 365 डेज, है ना, दिन में कितने बार क्या करता है, खाना ही खाता है ना। तो बहनों इसमें हमको क्या याद रखना है कि जो चीज हम इतना ज्यादा करते हैं उसमें हम क्या याद रखें कि हमारा खाना क्या हो, हलाल हो इंशाल्लाह। हम बहुत हमारे मर्दों को पूछे करे कि भाई रोटी चटनी भी खा लेंगे पर हलाल कमाओ, है ना, प्लीज हम लोग को हराम खाना लाके मत लो। मतलब कितने आदमी लोग हैं जो हलाल बिजनेस करते हैं बहनों, वहां पे झूठी कस्में खा लेते हैं, वहां पे फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं कस्टमर्स को। तो हमारे घर के मर्दों को भी हम समझाए कि प्लीज हमको हलाल लेकर आओ, है ना, हम डिमांडिंग अब ना हो, हम जो है वो इसराफ ना करे, कंजूसी ना करे और हलाल का डिमांड करे, है ना। हमारे मर्द लोग झूठी कस्में फ्रॉड धोखा दे के पैसे ना कमाए, वरना ऐसे पैसे ना बहनों कभी बरकत नहीं रहती, ऐसे पैसे कभी काम नहीं आते। दूसरों को टोपी पहना के मैं कितना भी कमाऊंगी, मेरा पैसा भी क्या होगा, जाया हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से कमाना है, हलाल कमाना है, तैयब जो है वो खाना है बहनों। तो हम क्या करें, जब भी हम खाना खाए हम यही सोच के खाए कि अल्लाह का हुक्म है कि खाओ, तो मैं ये हुक्म पूरा करूंगी, और मैं क्या करूंगी, मैं मॉडरेट खाऊंगी, है ना। और इंशाल्लाह जो मैं ये खा रही हूँ, या अल्लाह मुझसे क्या ले, अच्छे काम ले, नेकी के काम ले। हाँ, ऐसे खाने ना खाए बहनों जिससे सुस्ती आ रही है, लेजीनेस आ रही है, नींद आ रही है, एनर्जी नहीं हो रही है, एनर्जेटिक नहीं हो रहे, ऐसे खाने ना खाए। बहुत ज्यादा शुगर खाने से क्या होता है बहनों, बहुत सुस्ती आ जाती है, हम लोग बहुत बोलते ना, एक आलसीपन आ जाता है, एनर्जेटिक नहीं होते, राइट। अब क्या होगा, सो रहे बीमारियां बढ़ रहे, और फिर इबादत खराब हो रही है। तो ये सब हम जहन में याद रखें, जमीन के पैदावार नेचुरल जो है हम उसको ऑप्ट करें। ओके, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना हो सके बहनों, हम कोई भी हलाल चीज को अपने तरीके से हराम ना करें। जैसे कि बीफ हो गया, ओके, बड़े का गोश्त जिसको कहते हैं, ये हलाल है। ओके, जस्ट बिकॉज मेरे बाप दादा लोग नहीं खाते थे, और वो लोगों ने इसके बारे में कुछ बता के चले गए कि मनूस है या जो भी है, बहुत सारे घरों में होता है बहनों। हाँ, वो लोग बोलते हैं असरात होते हैं, पता नहीं क्या क्या तो गलत बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको नहीं खाते। देखो, जो नहीं खाते वो उनकी अपनी चॉइस है, पर्सनल चॉइस होना चाहिए। बहुत सारे आइटम्स है जो हम लोग नहीं खाते, नहीं पसंद करते, ये अपनी पर्सनल चॉइस है। पर मुझे ये बातों को
حلال اور حرام بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ سب باتوں کو کیا کرتے پتا ہے, خود کے مطلب میں وہ چیز گھر میں نہیں لاؤں گی اور بولوں گی بھائی اس کو مت کھاؤ, ہاں اچھا نہیں ہے, ایسا ویسا میں اپنے آپ سے اس کو مقرر نہ کروں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم کوئی نہیں ہوتے حلال چیز کو حرام کرنے والے یا حرام کو حلال کرنے والے. اوکے, یہ شریعت میں آلریڈی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بتائے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. مگر ایسا ہے کہ کوئی چیز سے ہم کو الرجی ہے تو یہ چیز کو ہم اوائڈ کرے, خود اوائڈ کرے, مگر ہم کسی اور کو جو ہے نا وہ اوائڈ کرنے پر مجبور نہ کر دے. ہاں, تو یہ بھی ہم باتوں کا خیال رکھیں, بیکاز مکے میں یہی ہو رہا تھا بہنوں. مکے میں یہود اور نصرانی یہ سب یہی کام کر رہے تھے, حلال کو حرام بتا رہے تھے, حرام کو حلال بتا رہے تھے, اپنے طور طریقے سے اپنے عقل کو وہ لوگ لے کے چل رہے تھے. ویسا ہم کو نہیں کرنا ہے. شراب ہے, سگریٹ ہے, ڈرگز ہے, یہ سب جو ہے نا نشے کی چیزیں بہنوں, یہ سب اللہ نے منع کیا ہے, یاد رکھنا. یہاں پر عقل جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے, رائٹ. ایک عورت تھی, ایک مرتبہ اس نے ایک آدمی کو بہت فورس کیا کہ وہ جو ہے نا اس کے ساتھ زنا کرے, تو اس نے کہا کہ نہیں میں ہرگز نہیں کروں گا. مطلب بہت بڑا مطلب ولی اللہ تھا, وہ آدمی بہت بڑا ولی اللہ تھا. اور ایک مرتبہ ایک بہت خوبصورت عورت اس کے پاس آتی ہے اور بولتی کہ چل تم میرے ساتھ زنا کر, تو اس نے بولا میں ہرگز نہیں کروں گا. پھر اس نے کہا کہ اچھا میرا ایک غلام ہے اس کو تو قتل کر, تو اس نے بولا میں ہرگز نہیں کروں گا. شرک کر, تو اس نے بولا میں ہرگز نہیں کروں گا. یعنی وہ اتنا فورس کر رہی تھی, اتنا فورس کر رہی تھی, وہ نہیں بول رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ اچھی بات ہے, چل تو میرے ساتھ ایک جام تو پی لے, ایک شراب کا پیالہ تو پی لے, اتنا تو کر لے میرے لیے. تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی باتوں میں آگے کہ چلو بھائی اتنا میں نے نہیں بولا, تو چلو اس کا دل رکھ کے میں ایک مطلب ذرا سا شراب بھی پی لیتا ہوں. تو اس نے شراب پی لیا, اور جیسے وہ شراب پیا بہنوں, اس کا عقل جو ہے اس کا ہوش کھو گیا ہے نا. شراب کیا کرتی ہے, عقل کو مار دیتی ہے, اس کے لیے منع ہے ہمارے اسلام میں. اس کا نقصان تو ہے ہی ہے, مطلب جسم کا نقصان تو ہے ہی ہے ہیلتھ کے وائز, مگر مین کیا ہے عقل کو خراب کر دیتی ہے. پھر وہی ولی اللہ جو ہے جب شراب کے نشے میں آ گیا, وہ شرک بھی کر بیٹھا, وہ زنا بھی کر بیٹھا, وہ قتل بھی کر بیٹھا. سمجھ میں آیا؟ اس کو ہوش ہی نہیں تھا. ایک گناہ, ایک حرام کام, ایک شراب کا پینا اس کو اتنے سارے حرام کام کی طرف لے کر آ گیا. ہم لوگ نے دیکھے ہوں گے کتنے مرد لوگ پیتے ہیں شراب, ان کو ہوش ہی نہیں رہتا, وہ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, حرام بولتے, حرام کھاتے, حرام سب کام کر لیتے ہیں نا. تو شراب سے بھی اور ہر ایسی چیز جو نشہ آتا ہے بہنوں, اس سے ہم دور رکھے. اوکے, مطلب ایسا کھانوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ بہت نیند آتی ہے نا. مین کیا ہے بہنوں, مسلمان انرجیٹک ہونا چاہیے. وہ آیا ہی دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے. ایسا آئلی, ایسا بولتے نا فیٹ والا کھانا ہم کھا لیتے ہیں کہ جس سے صحت میں اتنا سستی پن آ جاتا ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے, ایک دم انسان سوتا رہتا ہے, اور پھر وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے نا. کیونکہ ہم عورتیں ہیں تو بتا رہی ہوں کہ خود بھی انرجی والا کھانا کھائے, ایکٹیو رہے, اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم ایسے ہی رکھے انشاءاللہ. تو کھانے کے ٹائم پہ بہنوں بہت ہی اٹینٹیو رہنا چاہیے, بہت ہی امپورٹنس توجہ دینا چاہیے, تاکہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, ہے نا. دیکھو بہنوں, میں یہ اتنا زیادہ ایمفسائز کیوں کر رہی ہوں کھانے پینے پر, ایک تو ڈیلی لائف کا ہمارا روٹین ہے وہ, اوکے. دوسرا بہنوں, پہلا گناہ, اوکے, پہلا گناہ بھی جو ہوا تھا وہ کیا, کون سا ہوا تھا کہ سب کو یاد رہے گا نا, کہ پہلا گناہ جو شیطان نے آدم علیہ السلام سے کروایا تھا, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ سب کچھ کھاؤ پیو, پر ایک درخت کے قریب مت جانا, اس کا پھل مت کھانا, ہے نا. تو یہ پہلا گناہ جو شیطان نے ان سے کروایا تھا وہ یہی تھا, کھانے پینے کے اوپر ہی تھا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھنا دنیا میں بھی ہوگا. ہم اس کو بہت معمولی طور سے لکھتے ہیں کہ یار کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, پر ہوتا ہے بہنوں. جو کھاتے وہ اثرات نکلتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت سارے ایسے کھانے ہیں بہنوں جس کے کھانے سے ہم کو وہ ہوتا ہے, اس کا فرق پڑتا ہے بہنوں, ہے نا. اب دیکھو بہنوں, سب چیزیں حلال ہے. جتنا بھی اگر آپ گروسری کی شاپ میں جاتے ہو نا تو سب چیزیں ہم کو حلال ہے, سوائے 4 چیزیں کے. ڈیٹیل میں آئے گا آگے, اوکے, انشاءاللہ.
صرف 4 ہی چیز ہے جو منع ہے، باقی سب حلال ہے ہمارے لیے. پر ہم لوگ کو کیا ہوتا ہے نا، ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں کہاں سے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں نا، اور پھر ہم بلیم کرتے کہ ارے اسلام کیسا مذہب ہے، یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں. حالانکہ سب جائز ہے بہنوں، ہے نا. صرف 4 چیزیں ہیں جو منع ہے، آگے کی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ. مگر میں یہ باتیں کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ شیطان نے پہلا گناہ کیوں کیسا کروایا تھا کہ اس نے قسم کھایا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سامنے قسم کھایا تھا کہ دیکھو یہ درخت کا پھل کھا لو، تم کو دور اس لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ تمہارے کو نا اس کا فائدہ نہ پہنچے، یعنی کہ جو یہ پھل کھا لے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جیے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ہے نا. ایسی ایسی باتیں کر کے قسمیں کھا کے اس نے وہ پھل کھلائے تک چھوڑا نہیں، ہے نا. اسی طرح بہنوں وہ دنیا میں بھی ہم کو جائز طریقے سے آئے گا. اوکے. جیسے کہ بہت ساری کھانوں میں آج کل بہنوں سور کا پگ یعنی کہ اس کا تیل، اس کے پروڈکٹس ملے ہوئے رہتے ہیں، ہم کو نہیں پتا چلتا ہے. تو وہ تو ہمارے سامنے وہی چیز اٹریکٹیو ہو کر آئے گی، ایک دم خوبصورت اور بہت ہی ہوتا نا. آپ لوگ کو پتا ہے کہ نہیں، پر ایسے آؤٹ لیٹس ہے، جیسے میں کسی کو تہمت نہیں لگا رہی ہوں، مگر جو میڈیا سے پتا چل رہا ہے وہ بتا، جیسا کہ KFC ہے، میکڈونلڈ ہے. اوکے. یہ کھانوں میں بہت کچھ ایسی چیزیں چھپے ہوئے بہنوں، ہے نا. اول تو یہ چیز بہت کھانے میں بہت ہی لذت دار ہوتی ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور چیپ بھی ہوتا ہے نا. ایک برگر، ایک فرینچ فرائز، ایک کوک آ جاتا ہے 200-250 روپے میں، پبلک خوشی ہو کے کھاتی ہے بیکاز پیٹ بھر جاتا ہے نا. تو یہ بہت ہی کم پیسوں میں آتا ہے، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، مگر اس کے اثرات کیا ہوں گے ہم کو نہیں پتا، ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا، جو بھی ہم کھا رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو ویریفائی کریں، ہم اس کو تحقیق کریں، ہم ہمارے بچوں کو ہم کیا کھلا رہے، کیونکہ یہ سب کا کیا ہوتا ہے، برا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ بہنوں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی اللہ ہوتے ہیں بہنوں، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے کھانا کھاتے ہیں. سب کے گھروں میں سب جگہ نہیں کھاتے بہنوں، بہت چننے گھروں میں جہاں پہ حلال کھانا ہے وہیں پہ کھائیں گے. بہت کم ہوٹلوں میں وہ لوگ کھائیں گے جہاں پہ پتا ہے کہ یہاں پہ حلال ہے، صحیح ہے، ہائیجین ہے، وہیں پہ کھائیں گے. سمجھ میں آیا. بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں بہنوں، ہم کیوں وہی جگہ پہ جا رہے جہاں پہ ہم کو ڈاؤٹ ہے نا. اچھی جگہ بھی جا کے وہاں کھائے. اب دیکھو بہنوں دبئی ہے، سعودی عربیہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں کا میکڈونلڈ، KFC وہ سب ٹرمز پہ کھڑے ہوتے ہو. ہاں میں کسی آؤٹ لیٹ کے بارے میں یہاں بتا نہیں رہی تھی، ایک ایگزامپل بول رہی تھی. تو آپ لوگ پلیز اپنی تحقیق خود کرے. اوکے. خود جانے، خود کوشش کرے. انڈیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے مسلمان کنٹریز میں ایسا نہ ہو. ہاں تو یہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں. تو جو بھی جگہ پہ کھا رہے وہاں پہ ضرور تحقیق کرے، ویریفائی کرے کہ وہاں پہ کھانا ایک تو حلال ہو، اگر نان ویج کھا رہے ہیں تو حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو. ایسا نہ ہو کہ خراب جا کے وہ کیا ہو رہا ہے، خراب اثرات پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے وہ پھلوں میں سے توڑ کر کھائے، اوکے، جو ان سے خطا یا غلطی ہو گئی، تو سب سے پہلی چیز جو ان کے ساتھ ہوا وہ کیا ہو گیا بہنوں، ان کے لباس جو تھے وہ ہٹ گئے، ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لباس ہی ہٹا دیے اور پھر وہ اپنے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے، ہے نا. یہ آئے گا انشاءاللہ، پورا واقعہ آئے گا قرآن میں. مگر بولنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر بھی اگر میں کچھ بھی ایسا خراب کھاتی ہوں، حرام کا کچھ بھی کھاتی ہوں بہنوں، مجھے پتا نہیں چلے گا، شیطان تو مجھے بہکائے گا اور میں کھا لوں گی. پہلا لباس میرے جسم سے نکلے گا، وہ لباس تو رہے گا مگر کیا نکل جائے گا، بے حیائی نکل جائے گی. سمجھ میں آیا. حیا نکل جائے گا بہنوں. بے حیائی کا لباس پہن لوں گی یعنی حیا نکل جائے گا. ہم گندے باتیں، گندے چیزیں دیکھنا، گندا سننا، یہ سب کریں گے بہنوں. تقوی کا لباس جو ہے نا وہ ہٹ جائے گا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے کیا کرنا ہے، ہم کو کھانا پینا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ سب کو یہ آیت جو ہے وہ سب بہنوں کو سمجھ میں آئی. جی الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. تو بہت سوچ سمجھ کے ہم کو کھانا
کھانا کھانا. بھیا asks when has written that beef is permitted. بیف ہمارے لیے حلال ہے بہنوں. اوکے الحمدللہ بڑے کا گوشت یا بیف ہے نا وہ ہمارے لیے حلال ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ. اوکے الحمدللہ. تو انشاءاللہ حدیثوں سے ثابت ہے الحمدللہ یہ. اوکے آگے بڑھتے ہیں آیت میں. اوکے اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نیکسٹ آیت میں بہنوں. اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 169 میں. اوکے میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں ایک سیکنڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف جو ہے ہاں سوری میں یہ آیت پوری کمپلیٹ نہیں کری جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں تم پیروی کرو شیطان کے نقشے قدم پہ, اس کے فٹ سٹیپس کو مت فالو کرو, بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. جیسے کہ میں نے کہا نا وہ تو باپ داداؤں کے زمانے سے یہی کام کرا رہا ہے, کھانے پینے کے معاملے سے ہی آئے گا بہنوں یاد رکھنا. وہیں کو آج ہم لوگ کا پورا ٹائم کہاں جا رہا ہے سوچ کے دیکھو کیا اٹریکشن کیا ڈائیورژن ہو چکا ہے. اوکے ہم پورے اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں نا. تو بہت زیادہ ہے بہنوں کی دیکھو ہم ماڈریٹ رہے, ہم بیلنس کرے. اوکے کھانے پینے کو اللہ نے روکا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھاؤ, حکم ہے اللہ کا, مگر کیسا کھاؤ, حلال کھاؤ, ماڈریٹ کھاؤ, طیب کھاؤ, ہے نا. اور زیادہ کھائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. آج ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ, پہلا ڈاکٹر ویٹ چیک کرتا ہے نا, اور کیا بولتا ہے تمہارا ویٹ زیادہ ہے, پہلے اس کو کم کرو, سمپل کھانا کھاؤ, آئل سے بچو, گھی سے بچو. ڈاکٹر خود بھی یہی بولتا ہے بہنوں, ہے نا, کم کھاؤ کم کھاؤ. جب دیکھو تو ڈاکٹر لوگ وہی بولتے ہیں. ہمارا اسلام ہم لوگ کو 1400 سال پہلے سے یہی بات بول رہا ہے نا. تو شیطان ہم کو کہیں نہ کہیں آج کھانوں پینوں میں ہی کتنا ٹائم ہمارے عورتوں کا اسی میں جا رہا ہے نا, بریکفاسٹ, لنچ, اسنیکس, ڈنر. حالانکہ نبی کی سنت اگر اٹھا کے دیکھو گے بہنوں تو یہ سب کہیں نہیں آتا ہے. ہمارے تو نبی فجر پڑھ کے آتے تھے, گھروں میں جاتے تھے, ان کے بیویوں کے پوچھتے تھے کھانا ہے, وہ لوگ کہتے تھے ہاں ہے تو کھا لیتے تھے. اگر سب بیویاں کہتی تھی کہ نہیں آج کچھ بھی موجود نہیں ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے, نفل روزہ رکھ لیتے تھے. رائٹ وہ تو کئی تھا ہی نہیں, لنچ, ڈنر, بریکفاسٹ, اسنیکس, یہ سب غیروں کا طریقہ ہے, ہم نے اڈیپٹ کر لیا. اوکے تو یہ منع بھی نہیں ہے پر بتا رہی ہوں یہ ہم نے ایک بنا کے رکھ لیا ہے کانسیپٹ, ہے نا. پر یہ سب اسلام کے لائن سے نہیں آتا ہے. ان کے تو گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے, 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے بہنوں, ہے نا. کھجور اور تیل پی لیتے تھے, کھجور پہ رہتے تھے, پانی پی لیتے تھے. کیا سادگی والی زندگی, سادگی والا کھانا ان کی ہے نا بہنوں. جسم پتلے تھے, ہے نا, جسم پتلے تھے مگر روح جو تھی نا وہ صحت مند تھی, روح بہت ہیلدی تھی. ہمارے تو جسم تو پوچھو ہی مت کتنے ہیلدی ہے پر ہماری روح کمزور ہے نا. صحابہ کی روح کیا تھی بہنوں, کیا ہیلدی, کیا ان کی روح تھی, سب کو پتا ہے رائٹ. پر ہماری آج روح کا کیا حالت ہے سب کو پتا ہے, اور ہم لوگ کا جسم جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. بیماریاں آ رہی ہے, سب کچھ کیا ہو رہا ہے. آج تو میں ہر ایک کے پاس سن رہی ہوں کسی کسی کو الرجی ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے پتا نہیں چل رہا ہے. کیا کھادگی, کیا کھانے, کیا کیا پکا رہے اللہ کو پتا. ہر تھرڈ پرسن بتا رہا ہے کہ اس کو اتنے زمانے سے کچھ نہیں تھا, آج الرجی ہو رہا ہے, کھجلیاں شروع ہو رہی ہے, کیا کیا تو پھنسیاں, پتا نہیں کیا کیا تو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, ہے نا, آمین آمین آمین. تو یاد رکھے بہنوں شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے, وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, اس سے دشمنی کرنا ہے. وہ صرف کیا کمانڈ کرتا ہے, کیا حکم کرتا ہے کہ ہم کیا کریں, سو کے کام کرے. سو, ہے نا, سو کا مطلب کیا ہے میں بتا دیتی ہوں بہنوں. سو یعنی ہر وہ چیز جو انسان پسند نہ کرے, یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو ہم کو تکلیف دے. سو یعنی کیا, برائی, ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم کو برائی کا حکم کرتا ہے. شیطان 3 کام یہاں کرا رہا ہے, میں پوائنٹ کر دیتی ہوں. ایک تو سو, دوسرا بے حیائی, اور تیسرا وہ باتیں ہم اللہ کے خلاف کرے جو ہم نہیں جانتے, جس کی باتوں کا ہم کو عقل نہیں ہے وہ ہم سے کرواتا ہے. تو پہلے ہم لائن بائی لائن چلتے ہیں بہنوں. پہلا کام جو شیطان کو حکم دیتا ہے وہ کس کا ہے, برائی کا ہے نا. کچھ یعنی کہ ایسی بات, سو مطلب کیا, تکلیف والی, ہے نا. یعنی کہ ایسا جو حکم دیتا ہے کہ گناہ کرے, ہم برائی کرے, ہے نا, اس کا وہ پہلے کیا کرتا ہے, حکم کرتا ہے. دوسرا وہ کس چیز کا حکم کرتا ہے, فحش کا, بے حیائی کا,
ہاں، یعنی کہ بدکاری کا. اب دیکھو بہنوں، یہ جو فحش ہے یہ بھی تو برائی ہے نا، یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو الگ سے یہاں پر بتایا ہے. یعنی وہ گناہوں کا تو حکم دے گا، برائی کا تو حکم دے گا ہی دے گا، مگر خاص کر کس کا؟ بے حیائی کا، فحش کاموں کا. اوکے، تو بہنوں ہم کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت اس کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم کو ننگا کرنا. اس کا مین شیطان ہے نا، ایک تو نیوڈیٹی، اوکے، نیکڈنس، اوکے، نیوڈ ہونا، اور دوسرا میوزک. یہ دو اس کے ہتھیار ہے بہنوں، اس سے ہی وہ سامنے والے انسان کو ہے نا وہ حملہ کرتا ہے. ایک تو یاد رکھنا بہنوں، آنکھوں کا بھی کیا ہے؟ پردہ ہے. آنکھوں کا بھی ہم کیا کریں؟ ہم آنکھوں کو نیچے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. کبھی کبھی ہم لوگ رہتے ہیں موبائل پہ اور اچانک سے کچھ بھی گندگی باہر سامنے آ جاتی، فوراً اپنی نگاہ کو نیچے کر کے ہٹا دے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ارے میں تو عورت ہوں، عورت کا دیکھ سکتی ہوں، ارے میں تو شادی شدہ ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں، ارے میں تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں دیکھ سکتی ہوں. نہیں بہنوں، ہم کسی کا بھی عورا، یعنی کسی کا بھی کوئی غیر عورت یا مرد کا ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے. اور ایسا دیکھنا، ایسا یہ سب حرام میں آتا ہے بہنوں، یاد رکھنا. اوکے، تو ہم کو یہ سب چیزوں سے بچنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے اور دیکھنے سے بھی بچنا ہے. شیطان تو کیا چاہتا ہے بہنوں کہ ہم تو پورے کے پورے فحش کاموں پر اتر جائے، کپڑے کم ہو جائے، کپڑے پہنے تو بھی ٹائٹ پہنے، ٹرانسپیرنٹ پہنے، ہے نا. آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ ہو گیا کہ نیچرل، آج کل ویسٹرن میں وہ کہتا ہے کہ نیچرل رہو، مطلب کیا؟ پورے کے پورے ننگے ہی ہو جاتے بہنوں لوگ، ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہنوں، آج کل کی مسلمان عورتوں کو بھی ہم دیکھیں گے جب وہ کراؤڈ میں ہوتی ہے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. ویسے ہی لباس، ویسے ہی طور طریقہ، ہے نا. ہمارے کتنی عورتیں ہیں جو ساڑیاں پہنتی ہے، ان کا نیک دکھ رہا ہے، ان کا پیٹ دکھ رہا ہے، کمر دکھ رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے بہنوں، ہاتھ پورے دکھ رہے. تو یاد رکھنا بہنوں، کہیں نہ کہیں وہ ہم کو کیسے بہکائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کتنے گھر ہیں جہاں پہ دوپٹے ہی نہیں پہنتے، کتنے گھر ہیں وہاں پہ ویسٹرن آؤٹ فٹ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو محرم کے نزدیک تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، غیر محرم کے سامنے بھی پہنتے بہنوں. تو یہ سب باتوں کا بہت لحاظ رکھنا ہے. اوکے، انشاءاللہ. اب کیا ہوگا؟ پہلے تو انسان کو وہ حکم دے رہا ہے کہ گناہ کر، پھر وہ کہہ رہا ہے فحش کام کر، ہے نا. اور پھر بے حیائی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائے گی بہنوں کہ اس کو اتنی جرت آئے گی کہ وہ اللہ کے خلاف بولنے والا بن جائے گا. وہ بولے گا کیا ہو گیا اگر میں میوزک سن لیا، کیا ہو گیا اگر میں ڈانس کر لوں، کیا ہو جائے گا اگر میں نا حجاب نہیں کروں. سمجھ میں آیا کیوں یہ حجاب ضروری ہے؟ آج کے زمانے میں ایسا کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایسی ایسی باتیں کرائے گا، یعنی گناہ کرتے کرتے، فحش کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ شیطان کیا حکم کرے گا کہ تم وہ بولو اللہ کے خلاف جو تم نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرتے کرتے، ننگا پن کرتے کرتے، ہے نا، وہ ایسا اسٹیج پر آ جائے گا کہ جہاں پہ وہ اللہ کے خلاف بولے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ہمارے بچے ہم سے یہی پوچھتے ممی وہ زمانہ الگ تھا، ہمارے آنکھوں میں پردہ ہے، ہمارے آنکھوں میں شرم ہے نا. یہاں ننگا پن چل رہا ہے وہ چلتا بولتے، آنکھوں میں شرم پردہ ہے بولتے. یہ کیسا شرم پردہ ہے نا؟ ہونا چاہیے تو پورا جسم ڈھانکو نا اگر تم اتنے شرم والے ہو تو. آدمیوں سے باتیں کر رہے ہو، ممی نہیں ممی دل میں میرا دل صاف ہے ممی، ہے نا. ایسی ایسی باتیں بچے کرتے. تو یاد رکھنا بہنوں، یہ سب جرت کیسے ہو رہی ہے؟ شیطان کروا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہاں پہ دیکھو بہنوں، کینسر کا فرسٹ سٹیج اگر ڈیٹیکٹ ہو جائے، اگر کینسر کا پہلا سٹیج پتا چل جائے تو کیوریبل ہے نا. لاسٹ سٹیج میں آؤ گے تو ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا. اسی طرح بہنوں
अगर पहले ही डिटेक्ट कर लो कि शैतान हमको जो है वो हुक्म दे रहा है बुराई का, है ना, वहीं पर अपने आप को रोक लोगे तो फहश तक नहीं जाओगे, अल्लाह तक नॉनसेंस बोलने तक नहीं जाओगे। पहले ही स्टेज में अपने आप को रोक ले, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, बच जाओगे। जैसे कि एडिक्शन हो जाता है बहनों, फिर हैबिट हो जाती है, फिर इंसान को बोलेंगे छोड़ो ये सब गुनाह, वो नहीं छोड़ पाएगा, है ना। अब एडिक्शन हो गया गुनाहों का, उसको ये हो चुका है। एक बहन जो इतने सालों से गुनाह कर रही है, पर बेपर्दगी कर रही है, अब क्या हो गया, वो एकदम लास्ट स्टेज को पहुंच जाती है, फिर वो आयतों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीसों के खिलाफ बोलती है, फिर उसको तुम कितना भी हिदायत का बोलो, कितना भी समझाओ, अब वो समझती नहीं है, है ना। वो अभी ऐसी हैबिट हो गई है, एडिक्शन हो गया है कि अब वो जिंदगी पलटती नहीं है। ऐसे है, बहुत सारे हैं बहनों, इल्ला मगर कुछ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पलट जाते हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह हिदायत दे। मगर मैक्सिमम लोग, शराब पीने वाले को कितना भी बोलो वो शराब नहीं छोड़ता है बहनों, जिना करने वाला जिना नहीं छोड़ता, पॉर्न एडिक्शन वाला पॉर्न नहीं छोड़ता, हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है बहनों, है ना। तो जितना हो सके जल्दी से क्या करे, शैतान को अपना दुश्मन माने, उसके साथ दुश्मनी करे, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड ना मनाए। देखो बहनों, हजरत उमर ताला अन्हु जिस गली से गुजरते थे, उस गली से गुजरते थे, वो शैतान जुर्रत नहीं करता था वो गली से गुजरने के लिए, वो इतना डरता था हजरत उमर ताला अन्हु से। क्यों डरता था बहनों? ऐसे ही तो डरता नहीं था ना, क्यों डरता था वो? क्योंकि उसको पता था कि मैं कितना भी बहकाऊंगा, कितना भी बोलूंगा, हजरत उमर रताला अनहु वो तस्ते मस्त नहीं होंगे, वो अल्लाह के रसूल को नहीं छोड़ेंगे, वो गुनाह की तरफ नहीं आएंगे, राइट। वो तो भागता था। उसी तरह बहनों, अगर मैं और तुम अल्लाह के रसूल को तरजीह देंगे, अपनी जिंदगी में उनको प्रेफरेंस देंगे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, तो याद रखना शैतान पूरी कोशिश कर लेगा, पूरा पूरा कोशिश कर लेगा, वो हमको गुमराह नहीं कर पाएगा, वो हमको कुछ बहका नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? हम उसके कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे, हम उससे दुश्मनी करेंगे, मरते दम तक दुश्मन रहेंगे। समझ में आ रहा है? वरना क्या होगा, हमारी अक्ल खराब हो जाएगी, हमारे अखलाक खराब हो जाएंगे, हमारे मामलात, हमारी माशरत सब हम बर्बाद कर बैठेंगे बहनों। समझ में आ रहा है? हमारा अकीदा, हमारा तौहीद, हमारा अखलाक सब एक एक करके बर्बाद कर देगा बहनों, हम जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। आ रहा समझ में? तो जब पहले वो हुक्म देता है ना बुराई का, गुनाह का, वहीं पे हम क्या करें, रुक जाए इंशाल्लाह। ओके, सबको जो है सब बातें समझ में आई बहनों? ये बातें समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, शैतान को हम क्या जानेंगे, हमारा खुला हुआ दुश्मन। ओके, उसको जानना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबको माशाल्लाह सब बातें क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। चैट पढ़ लेती हूँ। यस, हाइजीन फूड भी हमको खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो जिसकी भी अगर कोई सवाल रहेगा तो मैं लास्ट में लेती हूँ, पहले हम आयतों को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आयत पर आते हैं, आयत नंबर 170। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हाईलाइट कर लेती हूँ। यस, और जब कहा जाता है उनसे कि पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया अल्लाह ने। ओके, अब ये लोगों से जिनके अक्ल ही बर्बाद हो गए हैं, है ना, अब क्या हो रहा है इनको, कि जब उनको कहते हैं कि चलो भाई अल्लाह ने जो उतारा है कुरान और सही हदीस उसको फॉलो करो, उसकी पैरवी करो, तो वो लोग फिर क्या बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे बल्कि हम किसकी पैरवी करेंगे, हम पैरवी करेंगे जिसको हमने पाया उस पर हमारे बाप दादाओं को, है ना। मेरे बाप दादा लोग ऐसे ही कर रहे थे, शादियों में, मैयत में, पैदाइश के टाइम पे क्या कल्चर, क्या रस्म जो चल रहा था, मैं तो उसी को फॉलो करूंगी। आप होते कौन है मुझे बोलने वाले कि अभी ये सब छोड़ दो, है ना। आज क्या हो रहा है बहनों, आज यही देखो, ये सूरह अल बकरा बहनों, हम लोग सोचते हैं वो 1400 साल पहले ये कुरान उतरा, ये उनके लिए है। एक एक आयत बहनों देखो, ये हमारे आज के दौर के लिए है ना। हम लोग क्या करते हैं, फला दिन, फला तारीख, फला महीना, फला पीर का दिन, ये जुमेरात का दिन, है ना, ये सब हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं ना। ये कल्चर को हम लोग ले लेते हैं। अभी सफर का महीना आने वाला है, सफर के महीने में क्या क्या बिदअत काम है, शिर्क काम है चल रहा है, सबको पता है ना।
اور ہم لوگ کو کوئی کہے گا بھی نا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں نہیں بھائی، میرے باپ دادا ہے تو یہی کر رہے تھے، اب میں بھی یہی کروں گی۔ اچھا کوئی دلیل ہے؟ تو نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں کر رہے پتا نہیں، بس ہمارے بڑے کر رہے تھے تو ہم بھی کریں گے، ساس نے بولی تو کریں گے، اس نے کہا تو کریں گے، ہے نا؟ تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے بہنوں، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہی ڈائلگ مارتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب کیا بہترین طریقے سے دے رہا ہے بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ ایون دو تھے ان کے باپ دادا، نہیں وہ عقل رکھتے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، یعنی باپ داداؤں کو بھی عقل نہیں ہے، وہ بھی کوئی ہدایت پر نہیں تھے، ہے نا؟ اور پھر بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ کس کو فالو کرنا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اب بہنوں میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سے بتاتی ہوں، ایک سمپل ایگزامپل، اوکے؟ دیکھو بہنوں، ایک بہن کو اگر ڈرائیونگ آتی ہو، ایک بہن کو اچھے سے ڈرائیونگ آتی ہو، تو کوئی پیچھے بیٹھنے والا اس کو کتنا بھی بہکا دے، ہاں، تو وہ بہکے گی نہیں۔ جیسے کہ وہ اس کو ڈرائیونگ کے سب رولز معلوم ہے، رائٹ کا انڈیکیٹر دینا، لیفٹ کا انڈیکیٹر دینا، کوئی اس کو بولے گا ارے تو غلط کر رہی ہے، تو ہے نا رائٹ کو جانے کے ٹائم پہ لیفٹ کا انڈیکیٹر دے، اس کو کتنا بھی بولے گا وہ سنے گی نہیں، وہ بولے گی مجھے پتا ہے رائٹ جانے کے ٹائم پہ رائٹ کا ہی انڈیکیٹر دینا ہے نا، میں لیفٹ کا نہیں دوں گی۔ اسی طرح اگر اس کو کوئی بولے گا بھائی کلچ کا جو ہے نا وہ ایکسیلیٹر ہے، وہ بولے گی نہیں، کلچ کلچ ہوتا ہے، ایکسیلیٹر ایکسیلیٹر ہوتا ہے، بریک بریک ہوتا ہے، رائٹ؟ تم کتنا بھی اس کو بہکانے کی کوشش کرو وہ نہیں بہکے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کا ڈرائیونگ آتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بہن کو بریانی پکانے آتا ہے، اس کو تم کتنا بھی بولو کہ بھائی 4 چمچ شکر ڈال دے، 4 چمچ شہد ڈال دے، بہت ٹیسٹی بریانی بنے گی، وہ نہیں ڈالے گی تو نہیں ڈالے گی، اس کو پتا ہے کیا ڈالنا کہ نہیں ڈالنا، رائٹ؟ اگر جس کو اسلام پتا ہے، جس کو اپنی شریعت پتا ہے، جس کو قرآن اور صحیح حدیث پتا ہے، اس کو تم کتنا بھی بہکانا چاہو وہ نہیں بہکے گا۔ اس کے لیے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے، فرض ہے بہنوں، سمجھ میں آیا؟ کوئی ہم کو نہیں بہکائے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کلاسز میں جو سن رہے آپ خود تحقیق کریں، آپ خود ویریفائی کریں، آپ خود سیکھیں بہنوں، کیا قرآن کہہ رہا ہے، کیا صحیح حدیث کہہ رہی ہے، کیا ہوتا ہے فلاں دن، کیا ہوتا ہے فلاں مہینے، ہے نا؟ اس حساب سے زندگی جیے۔ سب بول رہے سب کر رہے ویسے، ویسا ہم بولتے نا، یہ بولتے نا جانور جانور کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، ویسی زندگی ہم کو نہیں جینا ہے، بھیڑ چاڑ کی چال نہیں جینا ہے نا، انشاءاللہ۔ اسی طرح بہنوں، یہ لوگ بولتے نا کہ میں دادی کو فالو کرتی ہوں، میرے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہاں، باپ داداؤں کے زمانے میں تو کمپیوٹر نہیں تھا، یہ آئی فون نہیں تھا، ہاں، اب دادی بول رہے کہ بھائی آئی فون مت استعمال کر، لیپ ٹاپ مت استعمال کر، ہم سنیں گے؟ ہاں، دادی دادا لوگ بول رہے کہ بھائی برگرز مت کھاؤ، پیزا مت کھاؤ، ہم سنیں گے؟ ہم بولیں گے دادی آپ کو کیا معلوم، آج کے زمانے میں لیپ ٹاپ ضروری ہے، موبائل ضروری ہے، ایسی لائف سٹائل ضروری ہے نا؟ ہم لوگ تو ان کے جیسے کپڑے بھی نہیں پہنتے، ہے نا؟ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں جو کپڑے تھے ویسے کپڑے ہم پہنتے بھی نہیں، ہم تو آج کے زمانے کے حساب سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہن سہن، کھانا پینا، کپڑے سب آج کے زمانے سے چلیں گے، مگر دین کے لائن سے ہم بولیں گے کہ نہیں، میرے دادی بولے، دادا بولے، میرے پردادی ایسا ہی کرتے تھے، ہے نا؟ وہ دین کے لائن سے ان کے لائف سے چلے جائیں گے، مگر دنیا کے لائن سے ہم وہ لائف نہیں جیتے، ہے نا؟ کیوں؟ چینج کرتے نا اپنے آپ کو، ہاں چینج کرتے نا، گھر کو بھی ڈیکوریٹ کرتے، گھر کو پینٹنگ کرتے، دادا دادی لوگ تو جھوپڑیاں میں رہتے تھے، جھوپڑی میں رہتے ہیں ہم لوگ، بنا اے سی کے رہتے ہیں ہم لوگ، نہیں، لائف سٹائل چینج کر رہے ہیں نا، مگر وہی چیز جب دین پر آتا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ارے دادی کو خوش نہیں ہوئیں گے، دادی ناراض ہو جائیں گے، ہے نا؟ دادا لوگ کیا سوچیں گے، میں تو ان کی پر پوتری، یہ سب سوچیں گے ہم لوگ، رائٹ؟ تو ویسا ہم کو نہیں کرنا ہے نا؟ ہم کو بھی بہنوں جو صحیح چیز ہے اسی پر چلنا ہے، اگر باپ دادا صحیح چل رہے تھے قرآن اور صحیح حدیث میں تو ہم ضرور چلیں گے، اور اگر نہیں چل رہے تو ہم بھی ہمارا چینجز لائیں گے بہنوں، اوکے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ آیت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بہنوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھو اس مثال کے ساتھ سمجھاتے کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ایسا انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، مثال کس کی ہے بہنوں؟ جو کیا کرتے ہیں؟
ایک سیکنڈ میں آیت پر آ جاتی ہوں. یس, جیسے کہ وہ آواز دیتا ہے, جیسے کہ وہ پکارتا ہے, جیسے کہ وہ چلاتا ہے بہنوں, مگر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کوئی چرواہا ہے, جیسے وہ چلا رہا ہے چلا رہا ہے چلا رہا ہے اپنے بکریوں کے سامنے, اپنے بکروں کے سامنے, ہاں, مگر کیا ہو رہا ہے, نہ تو وہ وہ تو کچھ سن ہی نہیں سکتے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتے نا کیا بول رہا ہے چرواہا, مگر کیا سن رہے وہ, کچھ پکار سن رہے اور ندا سن رہے, ہے نا. اگر سمجھ جاؤ بہنوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہے نا پاگل لوگ ہو جاتے, بے عقل کے لوگ ہو جاتے, ان کے سامنے تم کتنا بھی بولو گے نا, یہ لوگوں کو صرف آوازیں آ رہی ہے, مگر کیا میسج مل رہا ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. جیسے کہ ایک چرواہا جب اپنے جانوروں کو لے کے چلتا ہے, وہ بھی تو وہ کیا کرتا ہے بہنوں, وہ کتنا بھی باتیں کرے گا, وہ اپنی لائف کے بارے میں کتنا بھی بولے گا, تھوڑی نا بکری یا بکرا سمجھنے والا ہے, ہاں, وہ کچھ نہیں سمجھنے والا ہے نا. وہ صرف اور صرف کیا سمجھ میں آئے گا کہ بھائی کچھ تو بول رہا ہے وہ, ہے نا, آواز آ رہی ہے, مگر اس کا پکارنا, اس کا دعا, اس کی ندا, اس کی پلیڈنگ, اس کی بیگنگ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا. تو لفظوں پر غور نہیں کرتے بہنوں, ہے نا, بے عقل لوگ ہیں, لفظوں پر غور نہیں کرتے, بھیڑ باڑ کی چال چلتے, ایک گرتا ہے پورے بکریاں دیکھو گرتے برابر, کیوں, کیونکہ وہ لوگ ایک بکری دوسری بکری کو فالو کرتی رہتی ہے نا. تو اسی طرح بہنوں یہ لوگوں کا بھی یہی حال ہے, ایک کر رہا ہے نا سب کر رہے بہنوں. آج کی سوسائٹی میں اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھو گے, کوئی فلاں دن آتا ہے, رجب کا دن, شوال, پتہ نہیں ابھی سفر کا مہینہ آئے گا, دیکھو کوئی ایک فیملی یا کوئی ایک انسان وہ کرے گا, سب کریں گے بہنوں اس کے پیچھے پیچھے. سچی بولتی ہوں نا, بھیڑ کی چال ہو رہی ہے بہنوں. کیوں کر رہے پتا نہیں, وہ کر رہی ہے میں بھی کر رہی ہوں, میرے فلاں کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں نا, اسٹیٹس پہ دیکھے تو ہم بھی کر رہے. کیا ہو گیا کرے تو, قرآن کی آیت ہی ہے, فلاں روزہ ہے, فلاں وظیفہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. ارے پر کیوں کر رہے, کس نے بتایا, دلیل ہے, کچھ نہیں ہے بہنوں, بس سب کر رہے ہم کو بھی کرنا. تو یہاں پر اندھے ہو کر نہیں چلنا ہے بہنوں, ہم کو یہاں پر آنکھیں کھلی رکھ کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں بہنوں, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جانور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ تو ڈیف ہے, بہرے ہیں, یہ لوگ تو کیا ہو چکے ہیں بہنوں, گونگے یعنی کہ ڈم ہو چکے ہیں, ہے نا, بلائنڈ ہو چکے ہیں, یعنی بہرے گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں. اور یہ لوگوں کو کوئی عقل ہی نہیں ہے. کون کس کو عقل نہیں ہوتی بہنوں, پاگل لوگوں کو عقل نہیں ہوتی, جانوروں کو عقل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جانور ہو, آئے گا آگے جانور سے بھی بدتر ہو. جانور کو کبھی کبھار تو پتا ہے کہ بھائی کہ میرا کیا چیز فائدہ ہے, کیا چیز نقصان ہے نا. ایک بکری کے سامنے تم یعنی کہ گوشت لا کے رکھو, وہ نہیں کھائے گا, ہے نا. بکری کو بولے گے نا کہ کود جا 7 مانے سے, وہ نہیں کودے گا, اس کو پتا ہے کہ کہاں تک کھڑے ہونا ہے, کہاں تک مطلب کھڈے میں نہیں گرنا, اس کو یہ فائدہ تو پتا ہے. پر آج ہم لوگ بکروں سے بھی, جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. ایک کودے گا نا سب کودیں گے اس کے پیچھے, کہاں کود رہے, کیوں کود رہے, کیا ہوگا, آخرت کا نقصان کسی کو کچھ نہیں پتا. تو ہم لوگ کیا ہو گئے, ایک تو عقل کا استعمال نہیں کر رہے, اور ہم لوگ سب جو ہے وہ کیا ہو چکے ہیں بہنوں, جانوروں جیسے ہو چکے ہیں, ہے نا. ایک چیلنج آتا ہے بہنوں کوئی ایپلیکیشن میں, آج مسلمان کی بچے بچیاں بھی وہ چیلنج کر رہے. ارے کیوں کر رہے, کون نے چیلنج دیا, کیا گھٹیا چیلنج دے رہے, بس ہم کو کرنا ہے نا, فالوورز ہے, فالو کرنا ہے نا. بس آج سب اندھے ہو کے فالو کر رہے, حالانکہ وہ نقصان ہوگا پھر بھی کر رہے. آج یہی بھیڑ چال ہو چکی ہے بہنوں. تو یاد رکھے بہنوں, ہم ایسا نہ کریں. انشاءاللہ سب کو یہ دونوں آیتیں جو ہے سب کو سمجھ میں آئی بہنوں, کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ الحمدللہ. 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 سب بہنیں جاگ رہے, سو رہے بہنوں, جاگ رہے, ہاں جاگ رہے ہیں ماں. جاگ جاگ رہے رہے نا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. چلو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا وہ ایسے ہی ہدایت لینے والا, ہدایت پہ چلنے والا ہم سب کو بنا دے, ہے نا. آمین آمین آمین. اب آگے آ جاتے ہیں بہنوں. اوکے, الحمدللہ, جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, کون سی آیت پر آ گئے ہم لوگ, آیت نمبر 171, ہاں جو ہو چکی ہے. 172 پر آ جاتے ہیں بہنوں, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ, میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں,
جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ واپس کھانے کی باتیں کر رہے بہنوں. یاد رکھنا کتنے بار یہ آیت آ رہی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جو ہم نے رزق دیا تمہیں, اور شکر کرو اللہ ہی کے لیے اگر تم ہو اسی کی بندگی کرنے والے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو صاف کہہ دیا کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, پاک چیزیں کھاؤ, ہے نا. اور مگر کیسے, جو اللہ تعالیٰ نے تم کو پرووائڈ کیا ہے, اللہ نے تم کو دیا ہے بہنوں, مگر اس کا کیا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے. کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر تم اسی کی کیا کرتے ہو, بندگی کرتے ہو. اب یہ آیت بہت ایزی ہے, مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا, بہت سمپل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ ہم کو جو ہے نا اللہ کی کیا کرنا ہے بہنوں, بندگی کرنا ہے. تو بہنوں یاد رکھے جب بھی ہم کھائے پاکیزہ کھائے, اللہ کا نام جو ذبح کیا ہوا ہے نا اس کا نام لے کر ذبح کیا ہوا کھانا ہی ہم کھائے انشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال روزی دی ہے اس میں سے کھائے, اللہ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے والا, صبر کرنے والا, یعنی کہ ویسا انسان جو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے بہنوں. یاد رکھے جو کھانا کھانے کے بعد کیا کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب شکر ادا کیسے کریں گے بہنوں, اب مجھے اللہ نے اتنا اچھا لنچ پرووائڈ کیا, بریانی پرووائڈ کیا, تو میں شکر ادا کیسے کروں گی. ایک تو میں نے اپنے دل سے ہے نا اللہ کا شکر ادا کری, زبان سے میں نے شکر ادا کری, ہے نا. پھر میں نے کیا کی بہنوں, اللہ نے جو مجھے کھلایا میں نے وہی چیز کو کنورٹ, کھانا کنورٹ ہوتا ہے نا انرجی میں, وہی انرجی کو میں نے کس میں کنورٹ کری, اللہ کی عبادت میں کنورٹ کری. یعنی کہ میں وہی کروں گی جو اللہ مجھے کرنے کا حکم دیتا ہے, اور میں ان باتوں سے بچوں گی جو اللہ مجھے کہتا ہے مت کرو, ہے نا. شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. ہم دیکھنا بہنوں اکثر کھانا کھا کے جب ایک دم سیراب ہو جاتے, کتنے گھروں میں نے دیکھا ہے ٹی وی آن کر کے سب فیملی گیٹ ٹوگیدر بیٹھ کے پکچر پروگرام سیریل بیٹھ کے دیکھتی ہے کہ ابھی کھانا کھا لیے ریلیکس ہو جاؤ, ہے نا, مزے لے لو. کتنا ناشکری پن بہنوں کہ کھاتے ہم اللہ کے اور کیا کرتے, نقش قدم کس کے چل رہے, شیطان کے چل رہے, شیطان کو خوش کر رہے. حالانکہ ہم کو خوش کس کو کرنا چاہیے, اللہ کو کرنا چاہیے, ہے نا. اللہ نے جن باتوں کا منع کیا ہے ان باتوں سے ہم بچیں گے, ہے نا. جو کام یا جو باتیں حرام گناہ کے ہیں اس سے ہمارے آنکھوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے بہنوں, ہے نا. اور جو کام اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے کے لیے کر رہا ہے, کہہ رہا ہے, وہ کام ہم کریں گے, ہے نا. دیکھو بہنوں یہاں پر دیکھو بہنوں ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری لائف سٹائل ہمارا کلچر سب چینج کرنا ہے. قبلہ چینج ہوا ہے نا ہمارا, سیکنڈ پارے میں قبلہ چینج ہو رہا ہے, ہمارا ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے, زندگی کا ڈائریکشن چینج کرنا ہے. اب تک میں ایسا کر رہی تھی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کیا کہا, کھانے کے بعد شکر ادا کرو, ہے نا. اب میں اللہ کا شکر ادا کیسے کروں گی, اللہ کی زبان سے دل سے, ہے نا, شکر ادا کر کے عبادت بھی کروں گی, میرے اعمال سے بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گی. دیکھو بہنوں کھانا ملنا یہ کتنی بڑی نصیبی ہے نا. کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا بہنوں, کتنے لوگ ہیں, ہے نا. تو ہم کو وہ سب یاد کر کے قدر کرنا ہے, شکر کرنا ہے بہنوں, ہے نا. صحابہ جو تھے نا بہنوں, وہ لوگوں کو اگر کچھ اچھا مل جاتا تھا نا بہنوں وہ لوگ روتے تھے, پتہ ہے. ایک تو ڈرتے تھے کہ کبھی ایسا نہ ہے کہ آخرت کا بدلہ ہم کو دنیا میں مل گیا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نیکی کا بدلہ میرے کو دنیا میں مل گیا. وہ لوگ ٹینشن میں آ جاتے تھے بہنوں, اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ پلیز مطلب آخرت کا مجھے پورا پورا یا مت دینا, یا اللہ میری نیکی کا بدلہ مجھے یا مت دینا اللہ, ہے نا. وہ لوگ اتنا وری کرتے تھے, روتے تھے بہنوں. آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے, اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا تو ہمارا رونا چالو ہو جاتا ہے. کوئی پلین کھانا مل جائے, ریپیٹڈ کھانا مل جائے, یا بہت دن سے باہر کا کھانا نہیں ملے تو ہمارا رونا گانا شروع ہو جاتا ہے نا. ایسے ہم نہ بنے بہنوں, ہے نا. ہم صحابہ جیسے بنے انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت امت علیہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے بہنوں, وہ بھی روتے تھے, کچھ اچھا مل جاتا تھا تو وہ بھی روتے تھے. کبھی یہیں تو بدلہ نہیں مل گیا, کبھی یہیں تو صلہ نہیں مل گیا. ان کا دیکھو کیا سوچ تھی بہنوں, ہے نا. ہماری سوچ کیسی ہے بتاؤ, ہے نا, ہم سب کو پتا ہے.
اور بہنوں ہمارے جو بچے ہیں نا ان کے ذہن بنائے انشاءاللہ ان کو بتائے کیا چیز میں بینیفٹ ہے, کیا چیز ہمارے نقصان ہے. دیکھو بچے یہ ریڈی میڈ کھاؤ گے, یہ جو بھی ہے بازار کا کچھ کھاؤ گے تو اس میں یہ نقصان ہے نا, پیسٹیسائڈ ہے اس میں, یہ ہے اس میں, وہ ہے. ان کو یہ سب بتاؤ. پھر جو کھانا ان کو گھر میں مل رہا ہے اس کی قدر بتاؤ کہ دیکھو بیٹا یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا, اس کے لیے اتنا جدوجہد کرنا پڑتا ہے. دیکھو کرسچنز لوگ دیکھو بہنوں جب اپنے بچوں کو کھانے بٹھاتے ہیں ٹیبل پہ, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے پریئرز پڑھاتے ہیں بچوں کو, ہے نا, کھانے کے پہلے, کھانے کے بعد تھینک یو اللہ, تھینک یو گاڈ. اللہ تو نہیں کہتے, وہ اپنے گاڈ کو پتا نہیں کس کو تو وہ لوگ تھینک یو کرتے رہتے ہیں نا. بچوں کو کتنا بتاتے ہیں بہنوں وہ لوگ, رائٹ. اسی طرح ہم کو بھی ہمارے بچوں کے ذہن کو ڈالنا ہے کہ بھائی قدر کرو جو مل رہا ہے. کتنے ساؤتھ افریقن کنٹریز ہیں وہاں کھانے کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے نا, ان کو یہ سب باتیں بتائیں گے بہنوں, ان کو بھی یہ قدردانی بتائیں گے, ہم بھی قدر کریں گے, ان کو بھی یہ ڈالیں گے انشاءاللہ. ہاں. اور نیکسٹ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف حرام تم پر کیا ہے. اب یہ 4 باتیں آ گئے بہنوں, اوکے میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. ایک تو جو ڈیڈ ہے, جو میت ہے, جو مردار ہے, اوکے, ڈیڈ اینیملز ہمارے لیے مردار ہے. مگر بہنوں یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ ڈیڈ اینیملز تو حرام ہے مگر مچھی ہمارے لیے حلال ہے. اوکے, مچھلی جو ہے نا وہ ہمارے لیے حلال ہے, حالانکہ وہ مردار ہے, ہم اس کو زبان نہیں کرتے مگر وہ کیا ہے ہمارے لیے حلال ہے. اوکے الحمدللہ. اسی طرح کیا, خون جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. خون دیکھو ویمپائر کی آج کل کتنے پکچرز اور سیریز آ رہی ہے بہنوں, کیا دکھاتے, ویمپائر ایک کریچر ہے, خون چوستا ہے. خون چوسنا اتنا اچھا بتاتے ہیں وہ لوگ, اس سے پاور مل جاتا ہے وہ لوگوں, کیا کیا تو کرتے. ہماری ہر چیز جو حرام ہے نا بہنوں, اس کو وہ لوگ خوبصورت کر کے, اٹریکٹیو کر کے دکھاتے بہنوں. جیسے لیزبینز, ہومو سیکشولیٹی, یہ سب ہمارے اس میں حرام ہے نا, پر وہ لوگ اس چیز کو اچھا کر کے بتاتے ہیں بہنوں, پکچر کے ذریعے, سیریز کے ذریعے, نیٹ فلکس کے ذریعے. بہنوں دیکھو یہاں پر بھی وہ لوگ یہ چیز کو اچھا دکھاتے, حالانکہ ہمارے اس میں خون حرام ہے. یہ خون وہ زمانے میں بھی لوگ ہے نا اس کو جمع کرتے تھے, پتہ نہیں اس کا کیا کرتے تھے, اللہ کو معلوم, اور وہ کھاتے تھے, پیتے تھے بہنوں. تو یہ سب ہمارے لیے حرام ہے. ہمارے لیے کیا ہے, ہم گوشت کو دھوتے, چکن کو دھوتے, اوکے, پاک صاف کرتے. خون میں تو ناپاکی ہے بہنوں, خون میں گندگی ہے. اگر ہم کو بھی اگر ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا بیماری ہو گئی تو ڈاکٹرز اور کیا کرتے, ہم لوگ کو بھیجتے نا بلڈ ٹیسٹ کر کراؤ, تو بلڈ ٹیسٹ میں خون ٹیسٹ کرتے, تو خون میں بتاتا ہے کہ کتنی گندگی ہے ہمارے خون میں, کیا بیماری ہے. سمجھ میں آیا. خون ایکچولی کیوں منع ہے, کیونکہ اس میں گندگی, برائی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, جو مجھے ہارمفل کرے گا. اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, جو ہم لوگ جو گوشت, چکن, مٹن دھوتے ہیں بہنوں, اوکے, دھو کے رکھ دیے, اس کے بعد اگر اس میں ذرا خون لگ کے رہتا ہے یا تو نکلتا ہے, وہ چلے گا, وہ قدرتی ہے. مگر ہم جو ہے نا بیسیکلی کوئی خون پکڑ کے کھاتے پیتے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ منع ہے. ہاں اوکے, تو یہ سمجھ جائے بہنوں. اور بہنوں جیسے کہ تلی ہے بہنوں, کلیجی ہے, وہ جائز ہے. لوکسٹ ہے, ٹڈی ہے بہنوں, وہ بھی ایک لائف چیز ہے, وہ بھی حلال ہے. اوکے, تو سی فوڈ حلال ہے بہنوں, ٹڈی, لوکسٹ حلال ہے. جو زبان نہیں کرتے پھر بھی حلال ہے. کلیجی, تلی پورا خون خون جیسا رہتا ہے پر وہ بھی حلال ہے الحمدللہ. اوکے, اور جیسے کہ میں نے کہا نا, بلڈ پورا کے پورا کھانا پینا, جیسے کہ کچھ لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے, بلڈ ہے نا بہنوں, وہ ذرا دیر کے بعد ہے نا کڑک ہو جاتا ہے, لمپ بن جاتا ہے, اس کو وہ لوگ بیچتے ہیں. اب اس سے کیا کرتے ہیں واللہ عالم, ویسا لمپ لینا, خریدنا, کھانا پینا وہ سب حرام ہے بہنوں. اوکے, تو یہ یاد رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, گوشت کا, خنزیر کا گوشت. اوکے, اب یہاں پہ تو خنزیر کا گوشت لکھا ہے, پر آگے کی صورتوں میں آئے گا کہ پورا کے پورا خنزیر ہی منع ہے. اوکے, کیونکہ جب گوشت آیا نا تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, اس کی چربی کا استعمال کرنے لگ گیا, اس کے ہڈی کا, اس کی اسکن کا, اوکے, وہ سب کو استعمال کرنے لگ گئے. تو پھر پوری کی پوری آیت آ گئی نیکسٹ میں کہ نہیں, پورا کے پورا پگ ہی حرام ہے. اوکے,
भले उसकी हड्डी हो, स्किन हो, सब हराम है। अब क्यों हराम है? क्योंकि पहले तो ये जो जानवर है, ये जो है ना, ये गंदा जानवर है, ये होमोसेक्सुअल जानवर है, और अगर इसके अंदर कोई बीमारी होगी और अगर हम खाते हैं ना बहनों, तो डायरेक्ट इंसान को ये बीमारी इफेक्ट करता है। ओके, और ये जो जानवर है, ये पाखाना अपना खुद का खाता है बहनों। ओके, और ये अपनी अपनी बीवी, अपनी औरत को भी जिना करने छोड़ देता है। यस, और फिर ये क्या करता है, इसमें अखलाकी बुराई भी है। तो इसके लिए बहनों, जो कल्चर, जो भी लोग खिंजीर खाते हैं, वो देखो उनका खिंजीर जैसे ही वो उनके असरात भी पैदा होते हैं। वो लोग जिना कर रहे हैं, अपने औरतों को किसी के पास सोने भी छोड़ देते हैं। मतलब समझ में आ रहा है, सब गंदगी चल रही है, बेहयाई चल रही है बहनों। इसके लिए मैंने कहा था शुरू में कि जो भी हम खाते हैं उसके प्रोडक्ट्स को चेक करें, वेरीफाई करें। अल्लाह ना करे उसमें कुछ भी खिंजीर का स्किन, खिंजीर का कुछ भी रहेगा ना बहनों, तो ये भी हमारे लिए नुकसान है। मेकअप प्रोडक्ट्स में भी आता है बहनों। ओके, तो प्लीज ये सब जांचे, दरियाफ्त करे। एनिमल बोलते ना, वेजिटेबल का जो भी आता है वो यूज करे जितना हो सके। ओके, जितना हो सके बहनों, तहकीक और वेरीफाई करके कुछ भी खाए, पिए, लगाए, इस्तेमाल करे। हाँ, इंशाल्लाह। और याद रखना है बहनों कि ये पूरा के पूरा ये जानवर क्या है, हराम है। ओके, तो हमारे जहन में हम इसको याद रखें इंशाल्लाह। ये 4 चीजें, ये 3 चीज हो गई। और चौथा अल्लाह ताला ने क्या बताया बहनों? अल्लाह ने चौथा बताया कि वो चीजें, कहाँ पर आ गई मैं, हाँ, वो जो पुकारा जाए अल्लाह के नाम के अलावा, यानी कि कुछ जब जानवर जुबा कर रहे हैं, हाँ, जब जानवरों को जुबा कर रहे हैं, तो वहां पे बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर नहीं कह रहे, बल्कि किसी और का नाम लेके अगर हम जुबा करते हैं, तो वो जानवर भी हमारे लिए हराम हो जाएगा, हालांकि वो बकरा हो, गाय हो। ओके, अगर वो जानवर को तुम जुबा करते वक्त अगर तुम अल्लाह का नाम नहीं लेते हो, तो वो जानवर हमारे लिए क्या है, हराम है। अब यहाँ पे बहनों याद रखना, अगर जो इंसान जुबा कर रहा है वो दिल में पढ़ लेगा तो भी नहीं चलेगा, उसको इतना जोर से बोलना है कि वो आवाज उसके कानों तक आए। ओके, उसको जरूर है कि वो बिस्मिल्लाह कहे या तो अल्लाह का नाम ले, और तभी वो क्या करे, जुबा करे। इंशाल्लाह। और जो उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हाईलाइट कर देती हूँ। और जो कोई भी मजबूर कर दिया गया हो, यानी कि जो कोई भी क्या कर दिया हो, मजबूर कर दिया गया हो किसी यानी कि सरकशी, मतलब यानी कि कोई इंसान को जबरदस्ती बहनो, ओके, जबरदस्ती, यानी वो मजबूर हो गया है, यानी कि उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, और उसकी मौत तक हालत हो गई है। अब वो इतना, कोई कैदी बांध के रख देते हैं, कोई ऐसी जगह नाउजबिला कभी चला गया जहाँ पे कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए, मौत के करीब हो गया। अब उसको जो चिकन मिल रही है बहनों, वो मुर्दार है। ओके, वो मुर्दार है, या कुछ ऐसा मिल रहा है जिसपे अल्लाह का नाम बिना लिए हुए जुबा कर दिया गया, या खिंजीर का गोश्त या खून। अब उसको सरवाइव करना है बहनों, उसको जिंदा रहना है ना? तो ऐसा इंसान जो है वो खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्या है, मजबूरी है, मौत हो जाएगी उसकी, है ना? तो मगर क्या होना चाहिए उसमें, ना सरकशी होना चाहिए और ना ही वो हद से बढ़ना चाहिए। यानी कि क्या मतलब है उसका, यानी इतना भी शेर होके नहीं खाए, समझ में आया? खुशी खुशी होके नहीं खाए कि चलो यार मुझे तो मुर्गी मिल गई, हाँ, हालांकि वो मुर्दार मुर्गी है। अब यहाँ पे वो मजे लेके नहीं खाना चाहिए, उसको इतना ही खाना चाहिए जितना कि वो बच जाए। और उसके लज्जत नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो आज सुअर का मतलब एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, पिग का गोश्त पकाए थे, अब मैं तो मौत के करीब हो गया तो मैंने खा लिया, पर क्या मजा था यार, मजा आ गया, नेक्स्ट टाइम तो खाएंगे ही खाएंगे। तुम लोग भी खाना, यार बहुत अच्छा था। दूसरों को दावत दे रहा है, मजे ले रहा है, और याद कर रहा है, और सोच रहा है काश के हराम नहीं होता। समझ में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो या तो उसका कोई गुनाह की नीयत ना हो, या तो हद से पार करने वाला नहीं हो। ओके, तो अगर कोई ऐसा इंसान जो मजबूर हो गया हो, मौत के करीब हो गया हो, बहुत ज्यादा उसको यही चीजें मिल रही है और कुछ नहीं है, तो ऐसे इंसान पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह ताला क्या है, गफूरुर रहीम है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये 4 चीजें मना है बहनों, याद रखना। इसके अलावा
सब चीजें हलाल है। ओके, अब क्या है देखो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, पहले तो हलाल हलाल हलाल, खाओ खाओ खाओ, है ना, इसराफ मत करो, कंजूसी मत करो, खाना वेस्ट मत करो, खाना की तौहीन मत करो, खाने की इज्जत करो, सब बता दिया अल्लाह ताला ने। उसके बाद जो 4 चीजें मना है वो बता रहे। तो पहले अल्लाह ने पॉजिटिव बातें की है, फिर नेगेटिव बातें की है ना। पहले तो कहा कि सब जायज है, सिर्फ 4 चीजें मना है। देखो ये तरीका होता है दावत देने का, ये तरीका होता है तबलीग करने का। हम लोग तो उठाए साथ ही हराम हराम हराम, हाँ, और बच्चों को हर चीज के लिए रोक टोक इतना करते हैं, और फिर वो बच्चे ना इस्लाम से भागते, वो बोलते इस्लाम तो बहुत ही हार्ड मजहब है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट मजहब है भाई, है ना, इस्लाम से ही नफरत करने लग जाते हैं वो। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे बहनों, हमको क्या करना है, पॉजिटिव बताए, पहले अच्छी बातें बताए, उसके नुकसानात बताए, है ना, और फिर बताए कि देखो सब जायज है। सिर्फ ये 4, तुम एक सुपरमार्केट में चले जाओ, वहां पे लाखों आइटम्स है ना, वो लाखों आइटम्स में सिर्फ 4 चीजें मना है। तो हमारा इस्लाम कितना प्यारा और बेहतरीन मजहब है, ऐसा उनको पता है। हम लोग तो हर चीज में इनको रोक टोक, हराम हराम, ये गुनाह, ये हराम, ये गुनाह, तू तो जहन्नमी, तू दोजखी, उनको इतना बता देते हैं, जैसे तो अल्लाह ताला नाराज हो गया, जैसे तो अल्लाह ताला गुस्से में आ गया, तो को कभी माफी नहीं करेगा, ऐसा बोल देते हैं कि बच्चे तो और बड़े और दूसरे सब भाग जाते हैं हमारे से, है ना। तो हम भी बहनों ऐसी चीजों को याद रखे इंशाल्लाह। ये अल्लाह का जो सुन्नत है, तरीका है, इसको भी याद रखे बहनों, है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कि हम जो है ना पहले उनको बताए कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, है ना, उस और आप जो कर रहे हैं उसकी क्या नुकसानात है। ऐसा करके हम फिर दलील रख के हम इंशाल्लाह क्या करें, उन्हें बताएं इंशाल्लाह। लास्ट वाली जो आयत है मैं वो कल रख लेती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ओके, और जो आयतें होंगी हम 173 हो चुकी है, 174 हम कल रख लेते हैं। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज का सबक हम यही रखते हैं। ओके, कल हम इंशाल्लाह आयत नंबर 175 से आयत नंबर 181 तक करने की फिक्रे करेंगे। जो बहनें पढ़ने वाली है वो कल जो है वो पढ़ लेगी, तो वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, हाँ, तो याद रखना, सबको मौका देंगे, सबको चांस देंगे। ओके, अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है वो ऐसी क्लासेस में आने वाला और बाअमल बना दे। जितनी भी अच्छी बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो सब अच्छी बातों पर हमको चलने वाला बनाए। जितने भी गलती या कोताही या जो भी अल्लाह मैंने जो खराब या गलत बोल दी, या अल्लाह ये मेरी गलती है अल्लाह, या अल्लाह मैं तुझसे और ये बहनों से माफी मांगती हूँ। या अल्लाह हक पर चलने वाला हम सबको बना दे, हक पर चलने वाला, हक बोलने वाला, हक सुनने वाला और हक पर अमल करने वाला बना दे। और या अल्लाह हमको शैतान के नक्शे कदम से या अल्लाह हमको बचने वाला बना दे, शैतान को दुश्मन मानने वाला, उसमें उससे दुश्मनी करने वाला बना दे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। सुबानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनों को सिर्फ अनाउंसमेंट कर देती हूँ, इसके बाद सिस्टर आमिरा की क्लास है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब बहनें वहां भी जुड़ने की कोशिश करें। ओके, और उसके बाद जो है हमारा 7:15 बजे तजवीद की क्लास है, और उसके बाद हमारा कुरान तफसीर और एक क्लास होती है बहनों, जहाँ पे यही आयतें और बेहतरीन तरीके से समझाई जाती है। जो बहनें लेट ज्वाइंट हुई या लास्ट तक नहीं रह पाते, या तो कुछ छूट गया या तो कुछ समझ में नहीं आया, वो जरूर
ضرور وہاں پہ جوائن کرے. 7:15 اوکے 8:30 تک آپ جوائن کرے. بہت اچھے سے سمجھایا جاتا ہے. فجر میں بھی یہی آیتیں ہوتی ہے 6 سے 7, یہی لنک پر ہوتی ہے. تو آپ لوگ صبح یا دوپہر یا رات یا تینوں ٹائم آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. دوسروں کو بھی دعوت دے انشاءاللہ. اور پھر رات کے 9:30 نورانی قاعدہ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. اوکے, خود بھی آئے, سب کو دعوت دے انشاءاللہ. اچھا, میں یہاں پہ اینڈ کر دیتی ہوں.